انیس رات کے آخری پہر جاگا تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ باہر تیز سرد ہوا چل رہی تھی اور کھڑکی کے کنارے بارش کی بوندیں مسلسل ٹپک رہی تھیں۔ اس کے دل پر بوجھ سا تھا، جیسے کسی اندھے کے خوف نے اسے جکڑ رکھا ہو۔ وہ دیر تک چھت کو گھورتا رہا اور پھر دھیرے سے بولا، یا اللہ، آخر میری زندگی میں یہ اندھیرے کیوں ہیں؟ اسی لمحے اس کے دل میں آواز ابھری، استغفر اللہ پڑھ، روشنی ملے گی۔ انیس نے کروٹ لی، آنکھیں موندی، مگر نیند غائب تھی۔ پچھلے کئی ماہ سے اس کا کاروبار ڈوب رہا تھا، قرض بڑھتے جا رہے تھے، رشتہ دار طنز کر رہے تھے، گھر میں پریشانی کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے قسمت نے اس سے منہ موڑ لیا ہو۔ اچانک اسے اس کی دادی کی بات یاد آئی، بیٹا، جب رزق رک جائے، جب آنکھ رو دے، جب راستہ نہ بنے تو استغفر اللہ پڑھ لینا، دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ وہ آہستہ اٹھا، ٹھنڈے فرش پر قدم رکھے اور وضو کرنے چلا گیا۔ پانی کی ٹھنڈک نے جیسے دل کا بوجھ کم کر دیا۔ اس نے جائے نماز بچھائی، 2 رکعت نفل ادا کیے اور پھر بیٹھ کر دل سے بولا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کمرے میں اچھا سا سکون اتر آیا، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ یہ سکون ایک بہت بڑے امتحان کا پہلا اشارہ تھا۔ اگلی صبح اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ پورا دن استغفار پڑھتا رہے گا۔ وہ دکان پر بیٹھا، الگ تھلگ، گاہک کم تھے، لیکن دل میں امید کی پہلی کرن تھی۔ پاس کی دکان والا بولا، انیس، اتنا چپ کیوں ہے آج؟ وہ مسکرا کر بولا، بس دل تھوڑا بھاری ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس شخص نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ سے باتیں؟ آج کے زمانے میں؟ انیس صرف مسکرا دیا۔ دوپہر ڈھلی ہی تھی کہ ایک اجنبی دکان میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ وہ بولا، بھائی صاحب، مجھے فوری ایک چیز چاہیے، مگر میرے پاس ابھی پیسے نہیں، کیا آپ بھروسہ کر کے دے سکتے ہیں؟ انیس نے بغیر سوچے ہاں کر دی۔ اجنبی حیران ہوا، آپ مجھے جانتے بھی نہیں۔ انیس بولا، انسان پر بھروسہ نہ کرے تو دل پتھر بن جاتا ہے۔ اجنبی نے جاتے جاتے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے اسے انیس کے گہرے دکھوں کا علم ہو۔ شام تک وہ شخص واپس نہ آیا۔ دکان والے اس کا مذاق اڑاتے رہے کہ وہ دھوکہ کھا گیا ہے۔ انیس کے دل میں لمحہ بھر کو چبھن ہوئی، مگر پھر وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، استغفر اللہ، میرا رب کبھی میرا نقصان نہیں کرے گا۔ اسی رات پہلی بار اسے اندر سے روشنی محسوس ہوئی، جیسے کوئی غموں کا بوجھ کندھوں سے ہٹا رہا ہو۔ مگر اگلی صبح اچانک ایک ایسی خبر ملی جس نے اس کا سکون چھین لیا۔ اس کی دکان کے پیچھے والے گودام میں آگ لگ گئی، کئی مال جل کر خاک ہو گیا تھا۔ لوگ جمع تھے، کچھ ہمدردی، کچھ طنز، سب آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اسی لمحے اس نے خود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دل کے اندر ایک ہی جملہ نکلا، یا رب، یہ کیسا امتحان ہے؟ مگر ساتھ ہی کچھ لمحے بعد اس کا دل بولا، انیس، رک جا، زبان سے شکوہ نہ نکلے، استغفر اللہ پڑھ، بھروسہ رکھ، خیر آ رہی ہے۔ وہ بیٹھ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور صرف پڑھتا رہا، استغفر اللہ۔ آس پاس کے لوگ حیران تھے کہ اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی وہ ٹوٹا نہیں، بلکہ اور مضبوط ہو رہا ہے۔ مگر کہانی کا اصل موڑ ابھی باقی تھا۔ اگلے 3 دن سب خاموشی میں گزر گئے، کوئی مدد کو نہیں آیا، قرض بڑھتا گیا، مگر انیس ہر مشکل گھڑی میں استغفر اللہ پڑھتا، جیسے اس لفظ میں اس کی سانسیں بندھی ہوں۔ وہ کہتا، یہ لفظ میرا سہارا ہے، میرا ساتھی ہے، میرا راز ہے۔ چوتھے دن صبح ایک گاڑی اس کی دکان کے سامنے رکی۔ اندر سے وہی اجنبی شخص اترا جسے انیس نے ادھار مال دیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے۔ وہ سیدھا انیس کے پاس آیا اور بولا، بھائی، میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، میں صرف جاننا چاہتا تھا کہ آج کے زمانے میں کون بھروسہ کرتا ہے۔ آپ نے کیا، اور آج میں آپ کا قرض نہیں، آپ کی زندگی بدلنے آیا ہوں۔ انیس حیران رہ گیا۔ اجنبی نے اسے گلے لگایا، پھر بولا، میں شہر کے بڑے فلاحی ادارے میں ہوں، مجھے ایک ایماندار، نرم دل اور بھروسہ کرنے والا شخص چاہیے تھا۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ وہ ہیں۔ وہ لوگ انیس کو ایک نئے گودام دکھانے لے گئے۔ اجنبی نے کہا، یہ جگہ آپ کی ہے، ہم ایماندار آدمی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ہر نقصان ہم پورا کریں گے۔ انیس کی آنکھیں نم ہو گئیں،
وہ بے اختیار بولا استغفر اللہ، یہ سب میرے رب کی مدد ہے۔ نئے گودام میں قدم رکھتے ہی انیس کو ایک سکون محسوس ہوا۔ اس کی دکان پھر سے آباد ہونے لگی، گاہک بڑھنے لگے۔ اللہ کی برکت اس کے رزق میں یوں اتری جیسے سوکھے کھیت میں بارش برسے۔ ایک دن اس اجنبی نے کہا، انیس بھائی، اتنی مصیبتوں میں بھی آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا، یہ طاقت آپ کو کہاں سے ملی؟ وہ مسکرا کر بولا، استغفار سے۔ جب انسان استغفار پڑھتا ہے تو اللہ دکھوں کو بھگا دیتا ہے، دل کو روشنی دیتا ہے اور مشکلوں کو راستہ بنا دیتا ہے۔ ان کے سامنے اس کے گودام کا نقصان پورا کر دیا گیا، نئی دکان کو شہر کی بہترین جگہ پر منتقل کیا گیا۔ سب کچھ بدل رہا تھا، مگر انیس کے دل میں غرور نہیں آیا، صرف شکر تھا۔ وہ ہر رات وہ دادی کی بات یاد کرتا، استغفار سب سے مضبوط کنجی ہے۔ ایک شام گودام میں صفائی کرتے ہوئے اسے ایک پرانا نوٹ بک ملا۔ یہ اسی گودام سے نکلا تھا جو جل گیا تھا۔ حیرت یہ کہ نوٹ بک بالکل سلامت تھا۔ جب اس نے اسے کھولا تو پہلی لائن میں لکھا تھا، پریشانی میں استغفر اللہ پڑھنا کبھی نہیں چھوڑنا، کسی دن یہ لفظ تمہارا مستقبل بدل دے گا۔ یہ اس کی مرحوم دادی کی لکھائی تھی۔ یہ پڑھ کر انیس رو پڑا، اسے لگا دادی کی دعا اب بھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے۔ اس رات اسے ایک خواب آیا۔ خواب میں دادی مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹا تو نے بھروسہ نہیں چھوڑا، اللہ نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، دیکھ خیر کے دروازے کھل رہے ہیں۔ خواب کے اگلے ہی دن ایک اور حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ ایک مشہور تاجر اس کی دکان میں آیا اور بولا، میں نے آپ کے ایماندار ہونے کے قصے سنے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ شراکت داری کریں۔ انیس کی آنکھیں کھل گئیں، وہ سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ اس کے رب کی طرف سے ہے۔ کاروبار روز زور پکڑنے لگا، انیس علاقوں میں مشہور ہو گیا، لوگ اسے عزت سے دیکھتے، مگر وہ ہمیشہ کہتا، یہ سب میرا نہیں، یہ استغفار کا کام ہے۔ ایک روز وہ اسی اجنبی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے انیس سے پوچھا، آپ نے پہلی بار کب محسوس کیا کہ استغفار سے مدد ملتی ہے؟ انیس نے آہستہ سے جواب دیا، جب میں ٹوٹا ہوا تھا، ٹوٹے دل کی دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ پھر ایک دن انیس کی دکان کے باہر وہی فقیر آیا جو ہر روز آتا تھا۔ انیس نے اسے نئے کپڑے اور کھانا دیا۔ فقیر کی آنکھیں بھر آئیں، وہ بولا، بیٹا اللہ نے تمہارے ہاتھ میں خیر دی ہے، اسے بانٹتے رہو ورنہ رزق رک جاتا ہے۔ فقیر کے جانے کے بعد انیس سوچتا رہا کہ واقعی اللہ دیتا ہے تو آزماتا بھی ہے، کبھی نقصان سے، کبھی فائدہ، کبھی لوگوں سے، کبھی حالات سے، مگر جو استغفار کا دامن پکڑ لے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب اس کی زندگی صرف کاروبار میں نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی مدد، مسکینوں کا سہارا، دلوں کو جوڑنے کی کوشش۔ وہ کہتا، میں نے سیکھ لیا ہے کہ استغفار صرف لفظ نہیں، یہ زخموں کی دوا ہے، راستوں کی روشنی ہے اور دعا کی کنجی ہے۔ انیس آج بھی ہر رات سونے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، یا رب اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلانا، اگر میں تھک جاؤں تو مجھے سہارا دینا، اور اگر میں رک جاؤں تو مجھے چلانا، مگر استغفار میرے دل سے کبھی نہ نکلنے دینا۔ کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر دیکھا تھا، جہاں انسان ہار جاتا ہے وہاں استغفر اللہ جیت جاتا ہے، اور یہی اس کی کہانی کا راز، اس کی کامیابی کا راز اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔